بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام حبیب الرحمان ہے اور میں آیا ہوا ہوں اسلام آباد شہر میں شکر پڑیاں کے مقام پر۔ جب بھی میرا چکر شکر پڑیاں والی سائڈ پہ لگتا تھا تو زیادہ تر ہم مونومنٹس کی طرف ہی چلے جاتے تھے کہ شاید ادھر ہی سارا کچھ ہے۔ پہلی دفعہ میں ادھر آیا ہوں، یہ جدھر گارڈن وغیرہ بنا ہوا ہے اور یہ جدھر بیرونی ممالک کے سربراہان آتے ہیں اور پودے لگاتے ہیں، پہلی دفعہ میں ادھر آیا ہوں۔ لیکن یار اس جگہ نے اتنا امپریس کیا ہے کہ یقین جانے کہ دل کو سکون آ گیا ہے۔ اتنی خوبصورت جگہ، اتنی پرسکون جگہ، اتنی صاف ستھری اور ویل ڈیزائنڈ جگہ کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگر کوئی باہر کے ملک سے کسی بڑی ڈیولپ کنٹری سے بھی آئے گا کوئی، وہ اس جگہ کو جو بھی شخص دیکھے گا انشاءاللہ تعالی وہ ضرور امپریس ہوگا اس جگہ سے، کیونکہ یہ بہت خوبصورت جگہ ہے، بہت صاف ستھری جگہ ہے اور بڑے زبردست قسم کے ادھر چھوٹے چھوٹے پلاٹس میں پارک وغیرہ بنائے گئے ہیں جہاں آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جی جہاں پر بیرونی ممالک کے سربراہان آتے ہیں، وہ پودے لگاتے ہیں۔ یہ بہت یعنی کہ کافی عرصے سے، یہ کوئی 1960 کی دہائی سے نا وہاں سے پودے لگ رہے ہیں، اسی لیے یہ اتنے بڑے بڑے ہو چکے ہیں۔ یہ چند ایک میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ پہلے والا غالباً بنگلہ دیش کی کوئی خاتون تھی، انہوں نے لگایا تھا۔ یہ سیکنڈ والا چائنا کے کسی سربراہ نے لگایا ہے، یہ آپ لوگ چیک کریں۔ اور یار کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت ملک ہمیں عطا کیا ہے۔ اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، برائے مہربانی جب بھی آپ لوگوں کا چکر لگے پلیز یہاں پر کسی قسم کا کچرا پھینکنا یا کوئی شاپر وغیرہ پھینکنا اس سے ضرور اجتناب کریں تاکہ یہ ملک، یہ جگہیں ہمیشہ صاف ستھری رہیں، آلودہ کبھی بھی نہ ہوں۔ یہ بہت پیاری جگہیں ہیں، اس کے بہت زبردست قسم کے کوریڈور بھی بنائے گئے ہیں، یہ آپ واکنگ ٹریک بہت مزیدار قسم کے بنے ہیں۔ اتنی پرسکون جگہ یار، میں مری نتھیا گلی، اس کے علاوہ ایبٹ آباد اور ناران کاغان بہت ساری جگہوں پہ گیا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے زندگی میں جو سب سے خوبصورت جگہ دیکھی ہے وہ یہی ہے، یہ شکر پڑیاں کا مقام ہے۔ اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ میں نے کوئی خوبصورت جگہ دیکھی ہو۔ یہ جتنی ویڈیو اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کسی قسم کا کوئی بھی فلٹر یہاں پر نہیں میں نے لگایا، جسٹ جیسے کیمرے میں ویڈیو بنی ہے یہی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اور جب بھی آپ لوگ یہاں پر آئیں گے میری ریکمنڈیشن ہے ایک دفعہ ضرور آپ لوگ یہاں کا وزٹ کریں، اسپیشلی جو اسلام آباد پنڈی کے لوگ ہیں وہ تو ضرور ایک دفعہ اس جگہ کو وزٹ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ چاہے فیملی کے ساتھ آئیں، چاہے دوستوں کے ساتھ آئیں یا آپ اکیلے ہی کیوں نہ آئیں، انشاءاللہ کبھی بھی آپ مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ اتنی پیاری جگہ ہے، اتنی خوبصورت جگہ ہے اور سب سے بڑھ کر یہ اتنی پرسکون جگہ ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ شکر ادا کرتا ہے۔ جب بھی آپ لوگ یہاں پر چکر لگائیں پلیز مہربانی یہ کرنی ہے کہ کبھی بھی کسی قسم کا کچرا پھینکنا یا کوئی شاپر وغیرہ پھینکنا، ان چیزوں سے ضرور اجتناب کریں تاکہ یہ جگہ گندی بھی نہ ہو، آلودہ بھی نہ ہو۔ ویسے CDA والے بھی آئی تھنک کہ یہاں پر بڑا زبردست کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ جگہ بڑی صاف ستھری تھی، تو یہ بھی ہے۔ لیکن یہ کرنا ہے کہ کبھی بھی آپ لوگوں نے کم از کم کچرا پھینکنے سے، اگر کسی قسم کی کوئی چیز آپ لوگوں کو نظر آئے کہ یہ پڑی ہوئی ہے تو کوشش کریں اسے اٹھا لیں۔ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، سٹارٹنگ میں تھوڑا بہت یعنی کہ اکا دکا کو بچوں نے چیزیں کھا کے وہ شاپر وغیرہ پھینکے ہوئے تھے، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہی تھے۔ شکر پڑیاں کا مقام ایک تاریخی حیثیت بھی رکھتا ہے کیونکہ 1960 میں اسی مقام پر صدر ایوب خان اور ان کی کابینہ نے اسلام آباد کے ماسٹر پلان کی منظوری دی تھی۔ ماسٹر پلان سے مراد یعنی کہ کیسے اس شہر کو ڈیزائن کیا جائے گا، کتنے آبادی کے لیے یہ شہر بنایا جائے گا، یہ ساری چیزیں اس میں تھیں۔ اچھا جی، یہ کچھ جگہوں پہ آپ لوگ محسوس کر رہے ہوں گے کہ گراس جو ہے وہ گرین کے بجائے تھوڑا یلو یلو نظر آ رہا ہے، تو یہ چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ جب بھی گراس پہ نا سورج کی شعاع پڑ رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو کیمرے میں کلر ہے وہ گرین کے بجائے تھوڑا پیلا پیلا سا آتا ہے، تو یہ اس کی وجہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی شاید اس گراس کی کٹائی بھی ہوئی ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیچے سے وہ پیلا نکلتا ہے اس وقت جب کٹائی ہوتی ہے۔ دوسری چیز آپ لوگ یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ جو ہے میں نے وہ ویڈیو کافی کٹ کٹ کے بنائی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر فیملیز آئی ہوئی تھیں، تو میں کبھی بھی یہ چیز پریفر نہیں کرتا
کہ میں کسی کی فیملی کی پرائیویسی ڈسٹرب کروں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی فیملی سامنے سے آ بھی رہی ہو تو میں کیمرہ ہی یعنی کہ کوشش کرتا ہوں کہ بند کر دوں، تاکہ ان لوگوں کو اتنا بھی شک نہ ہو کہ یہ ویڈیو بنا رہا ہے، کیونکہ ویسے ہی وہ بندے کے دل میں ایک وسوسہ سا آتا ہے کہ پتہ نہیں یار کوئی ہماری ویڈیو نہ بنا لے یا کوئی، کیونکہ دور ہی ایسا چل رہا ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہوگا، لیکن کوشش میں نے کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خوبصورت جگہیں، خوبصورتی ساری کی ساری تاکہ آپ لوگوں کو نظر آئے۔ تو یہ میری طرف سے ہائیلی ریکمینڈڈ پلیس ہے، ہائیلی ریکمینڈڈ جگہ ہے کہ آپ لوگ ضرور اس جگہ کا وزٹ کریں۔ ایک دفعہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، مجھے دعائیں بھی دیں گے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں، سامنے سے وزیر اعظم ہاؤس آپ لوگوں کو براہ راست نظر آتا ہے، بالکل سامنے۔ تو آپ لوگ ضرور اس کو وزٹ کریں، اور مجھے ایک کمنٹ میں آپ لوگ مشورہ بھی دیں کہ کیا مجھے اپنی ویڈیوز کے پیچھے ساؤنڈ ایفیکٹ لگانا چاہیے کسی قسم کا، یا ایسی ہی ٹھیک ہے جو نیچرل ویڈیوز میں بناتا ہوں۔